اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ اگر رشتے یا شادی یا جوڑیوں کا بننا آسمان میں طے ہو چکا ہے تو جادوگر کیسے کسی انسان کی زندگی میں بندش کر سکتا ہے، یا اگر آسان زبان میں ہم بولیں تو جادوگر کیسے کسی کی شادی روک سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ کسی چیز کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت اچھی بہت پیاری بچی جس کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے یا بالکل ہی رشتے نہیں آتے، جبکہ اس بچی کی پڑھائی کا یا جہیز کا یا خوبصورتی کا مسئلہ نہ ہو، فیملی بھی اچھی ہو، اخلاق والے ہوں، دین والے ہوں، اس کے باوجود بھی اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتا، بعض دفعہ لڑکوں کے اوپر بھی یہ بندش کی جاتی ہے۔ اب جس بچی یا بچے کے اوپر شادی کی بندش یا رکاوٹ کی جائے تو اس کی کیا علامات اور کیا نشانیاں ہیں؟ تو اس کی نشانیاں کچھ یوں ہیں: دائمی سر درد، پیٹھ کی نچلی ہڈیوں میں درد، منگیتر کو بدصورت منظر میں دیکھنا اگر اس کی منگنی ہو چکی ہو، بہت زیادہ پریشان خیالی، نیند کے دوران بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ آپ کا سانس رک رہا ہے، ڈرانوے خواب دیکھنا، حد سے زیادہ ڈرانوے خواب دیکھنا، ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ ڈرانوے خواب دیکھنا، سٹمک میں معدے میں بہت زیادہ درد، ہر وقت درد محسوس ہونا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، آپ میڈیسن بھی استعمال کریں اس کے باوجود بھی آپ نہ ٹھیک ہوں، سینے میں شدید گھٹن کا احساس ہونا، اور خاص طور پر یہ احساس عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا۔ عزیز دوستو، اگر یہ علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ بندش ہو چکی ہے۔ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جب کوئی انسان جادوگر کے پاس اس ارادے سے جائے کہ کسی بچی یا بچے کے اوپر شادی کی بندش کی جائے تو جادوگر سب سے پہلے اس بچی یا بچے کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس سے پوچھتا ہے، پھر اس کا کوئی کپڑا جس پہ جادو کروانا ہو اس انسان سے طلب کرتا ہے، خصوصی طور پر وہ کپڑا جس پہ اس انسان کا پسینہ موجود ہو۔ اگر وہ انسان کپڑا نہیں لا سکتا تو جادوگر اس سے نیل یا اس کے بال بھی منگوا لیتا ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں لا سکتا تو جادوگر جنات کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں کے گھر جاؤ اور اس کے بال یا ناخن لے آؤ۔ بعض دفعہ میرے بہن بھائیوں نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ان کے اچھے ہاتھ سے خوبصورت کپڑے ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے اوپر کینچی یا بلیڈ سے کٹ لگا ہو۔ تو یاد رکھیں جیسے ہی آپ کے کپڑوں پہ ایسا کٹ محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے۔ پھر جادوگر ان کپڑوں یا بالوں یا ناخنوں کے اوپر جادو کے منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس بچی یا بچے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ جن موقع ملتے ہی اس بچی یا بچے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اسے اس حد تک پریشان کرنا شروع کرتا ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی بھی منگنی کا پیغام یا رشتے کا پیغام لے کے آئے تو وہ فوراً ہی اس سے شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ جن اس بچی یا بچے کے اندر داخل نہ ہو سکے تو جن باہر سے ہی اس کی شادی رکوانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی شخص جب بھی اس بچی یا بچے کے لیے رشتہ لے کے آئے تو وہ جن پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بچی یا بچہ رشتے لانے والے کی نظر میں بدصورت بدزن نظر آئے، اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو جن ان کے دماغ میں گھس کے ان کے دماغ میں ہر طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور آخرکار وہ شادی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر رشتے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہو تو اسے شدید گھٹن کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا گھر اسے جیل کی طرح محسوس ہوتا ہے اور وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو یاد رکھیں اس کا علاج آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس بچی یا بچے کے اوپر جس پہ جادو موجود ہو اس کے گھر سے تمام تصویریں نکال دینی ہیں تاکہ رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل ہو سکیں، اور جب تک آپ کے جادو کا علاج ہو رہا ہو آپ نے گانے بجانے والی تمام ویڈیوز تمام سانگز نہیں سننے، اور اگر مریضہ بچی نے کوئی نیل پالش یا میک اپ لگا رکھا ہے تو مکمل طور پہ ہٹا دیں، اور اس بچی کا علاج تب تک نہ شروع کریں جب تک اس کے ساتھ اس کا بھائی
یا اس کا والد نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا علاج شروع کریں۔ علاج کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ ان صورتوں کی تلاوت اس کو سنائیں، اگر آپ تلاوت نہیں سنا سکتے تو اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ جن صورتوں کی آپ نے تلاوت یا ریکارڈنگ سنانی ہے، جس میں سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164، آیت الکرسی مکمل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ صفات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، سورہ رحمان کے آیت نمبر 33 تا 36، سورہ حشر کے آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ اور ان ویڈیوز کی ریکارڈنگ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا اوپر آئی بٹن پہ بھی ابھی آپ کو ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا، تو ان صورتوں کی ریکارڈنگ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ عمل آپ نے 30 دن تک ضرور کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، اور اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو ایک اور عمل بھی آپ 30 دن تک کر سکتے ہیں، جس میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے آپ نے اپنے پہ دم کرنا ہے۔ 30 دن تک روز آپ نے یہ دم کرنا ہے، صبح اور شام۔ اس کے ساتھ ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں، اور پورے دن میں آپ نے جتنی بار ہو سکے آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پہ دم کرنا ہے۔ یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں اور پہلے والا بھی عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں تو مکمل وضو ضرور کریں، اور سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے، یعنی کہ لاب والی پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے تو اس کا تمام آفات پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ کافی ہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔